بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بطور فادر، بطور والد ہمارے لیے کیا سبق چھوڑتی ہے، تو آج کی ہم اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، ان کے وسعت رزق کے لیے، آسانی رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی اس دعا کو نقل فرمایا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہ جو میں اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے پاس ٹھہرا کر جا رہا ہوں، مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ مختلف قسم کے پھل، مختلف علاقوں کے پھل، مختلف موسموں کے پھل، ایسے پھل جن سے یہ آشنا ہے یا غیر آشنا، ہر موسم کے، ہر علاقے کے اور ہر طرح کے پھل میری اولاد کو عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ایسا قبول فرمایا، اور ان کی اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ اولاد کو پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا تو دے دیا، لیکن یہ تو زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں، انہوں کو میں نے آپ کے گھر کے پاس بسایا ہے، لہٰذا ان کو خوب مال عطا فرما، خاص طور پر پھل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا اور ان کی اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ اس طرح فرمایا، اَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے احسان جتایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اتنے 100 سال پہلے دعا مانگ کر گئے ہیں اولاد کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، اللہ فرمانے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس اس دعا کی برکت سے ہر طرح کے پھل، ہر جگہ سے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے، اس لیے کہ میری اولاد وسعت میں رہے، خوشحالی میں رہے، مانگنا جائز بھی ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر بیت اللہ کے پاس اس طرح کے پھل نہ آتے، آسانی والی زندگی نہ ہوتی، ہو سکتا اولاد وہاں سے کوچ کر جاتی، اس علاقے کو چھوڑ دیتی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ایسی مانگی کہ جس سے ان کی اولاد کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اور یہ کیسے نہ ہوتا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دی۔ اور حدیث پاک بھی ہے، من کانت الآخرہ ہمہ جعل اللہ الغناء فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغبہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کو غنا سے، مالداری سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان کر دیتے ہیں، اس کے تمام کام آسانی سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس آدمی کے قدموں میں آتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ایک طرف دعا مانگ رہے اور دوسری طرف اولاد کو بیت اللہ کے لیے لیقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے، گھر کو آباد کرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے، ہر علاقے کا پھل کھلاتے۔ اور یہ آج ہماری آنکھیں خود اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین میں پوری دنیا کے پھل، پوری دنیا کے میوہ جات، پوری دنیا میں پائے جانے والی تمام چیزیں جو انسان سوچ ہی نہیں سکتا، جن کو کبھی دیکھا نہیں، جن کو کبھی کھایا نہیں، اللہ تعالیٰ
کی اس قبولیت کی وجہ سے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، حاجی اور عمرہ کرنے والے ان کی اس دعا کی قبولیت کو کھلی آنکھوں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام رزق کیوں مانگ رہے ہیں، پھل کیوں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے آسانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ لعلہم یشکرون، علت بیان کی تاکہ میری اولاد اپنے بالکل یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، یہ نہیں کہ اب مال ملا ہے تو مال کو نافرمانی میں لگائے، مال ملا ہے تو اور کے لالچ میں اور کے چکر میں پڑ جائے، بلکہ اگر اللہ نے کسی کو سہولت والا، آسانی والا مال دیا ہے تو اولاد کے لیے جمع کرے، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ اولاد کی بس دنیا ہی بنے، یہ مقصد نہ ہو کہ اولاد کا سیٹ اپ بس بہتر ہونا چاہیے، بلکہ یہ مقصد ہونا چاہیے لعلہم یشکرون، تاکہ میں اگر باپ ہوں، کما رہا ہوں، تو میری اولاد کو آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، وہ نیکی کے کام آسانی سے کر سکے گی، وہ نیکی کے کام مزید کرے گی، تاکہ میرے جانے کے بعد میری اولاد صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، کیا ہم روپے، ڈالر، پاؤنڈ صرف اولاد کی دنیا بنانے کے لیے تو نہیں جمع کر رہے؟ کیا ہم نے اولاد کے بارے میں یہ نیت اور سوچا ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے اس مال کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرے گی، اولاد کے لیے نیکی پر چلنا آسان ہوگا؟ اگر یہ نہیں سوچا اور صرف آپ اپنی اولاد کے لیے مال ہی جمع کرتے جا رہے ہیں، ڈالر ہی جمع کرتے جا رہے ہیں، پراپرٹی ہی بناتے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، بڑا ہی برا ہے وہ آدمی جو درہم و دینار، روپے پیسے کے پیچھے، وتعیس عبد الخمیسہ، کپڑا اپنا ظاہر بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان اعطی راضی وان لم یعطى سخط، اگر مال مل جائے تو بڑا خوش، اگر نہ ملے تو بڑا ناراض ہو جاتا ہے، تعیسہ بنتا کیسا، اور یہ الٹے منہ گرتا ہے اور پھر سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، اور جب اسے کانٹا چبھتا ہے کوئی کانٹا نکالنے والا نہیں۔ یعنی آدمی کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جب مال 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 اور ظاہر بنانے میں اور ظاہر سنوارنے میں، دنیا جمع کرنے میں آدمی اتنا بے حس اور حریص ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشَ، اسے کانٹا بھی چبھے کوئی اسے کانٹا نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے اس مال کو جو اللہ کا حق تھا زکوٰۃ دینا، اللہ کا حق تھا لوگوں پر خرچ کرنا، اس نے وہ نہیں کیا، تو لوگوں کے دل سے بھی اس کی ہمدردی نکال دی گئی، لوگ بھی اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام نہیں آئے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتنا مال آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی اتنی بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بھائی یہ جو دنیا تمہیں ملی ہے، اس دنیا کے ذریعے تم آخرت کے گھر کی طرف کرو، دنیا بھی کماؤ، دنیا بھی اچھے طریقے سے استعمال کرو، لیکن آپ کا مقصد، آپ کی منشا آخرت والا گھر سنوارنا ہو۔ تو جس کو اللہ نے دنیا میں مال عطا کیا ہے وہ اپنے اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، کہ میرا یہ مال میری اولاد سہولت سے، آسانی سے کھائے گی اور استعمال کرے گی، نیکی تقوی پر چلے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ صرف اولاد کے لیے خود بھی جمع کرتے رہیں، جب اولاد بڑی ہو جائے تو اولاد بھی کمانے کے چکر میں پڑ جائے، تو وہ کہاں گئی دینداری، وہ کہاں گیا وہ مال جو اللہ کے راستے میں لگانا تھا، وہ کہاں گیا وہ مال جو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں لگانا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام
کہ اس انداز سے ان کی اس دعا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے رزق کی وسعت کی دعا بھی مانگنی ہے اور وسعت کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میری اولاد آسانی کے ساتھ نیکی والی تقوی والی زندگی گزارے، دھیان سے عبادت کر سکے، انہیں زیادہ معاش کی فکر نہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ آپ کمائیں گے تو آپ کی اولاد پر اس کے اثر پڑیں گے، آپ کی اولاد نیک صالح بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس پہلو کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔